آیت نمبر 29۔ اب یہ تسلی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تاکید بھی ہے اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ نظر انداز کر دیجیے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ نظر انداز کر دیجیے ام اس سے، من جو تولا منہ پھیر لے۔ تولا منہ پھیرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کمر پیٹ کر دینا۔ جو منہ موڑ لے، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اسے نظر انداز کر دیجیے۔ کس چیز سے منہ موڑ لے؟ اس کی وضاحت ہو۔ بسم اللہ الرحمن، ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے نظر انداز کر دیجیے، آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر ذکر کی تشریحات مختلف کی گئیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ذکر سے مراد نصیحت ہے، کچھ کا خیال ہے ذکر سے مراد یاد دہانی ہے، کچھ نے کہا ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، اور کچھ نے کہا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب دیکھیے، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے، آپ اسے نظر انداز کر دیجیے، چھوڑ دیجیے اسے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے، آپ اسے نظر انداز کر دیجیے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے قرآن سے منہ موڑ لے، آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں سفارش ہو جائے گی، جو مرضی کرتے پھریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے، اور قرآن سے منہ موڑنا اس کی تلاوت صرف کرنا نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں کہ ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا، ہم روز ایک پاؤ سے پارہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن سے منہ موڑنا ہے قرآن کے احکامات سے منہ موڑنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وراثت کی تقسیم ایسے ہوگی، میں کہتا ہوں نہیں، ایسے کر دی تو میرے پلے تو حصہ ہی کچھ نہیں آنا۔ میں دائیں بائیں جمع تفریقیں کر کے اپنی مرضی کے مطابق حالات موڑ کر کے بندے بھی ایسے لے آتا ہوں تگڑے، جو دوسرے بہن بھائیوں کو پریشرائز کر کے میرے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو میں نے اللہ کے قانون سے منہ موڑ لیا، میں نے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ لیا، میں نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، کیونکہ اللہ کا حکم تو کہہ رہا ہے جو مرضی ہے۔ پتہ ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جواز رکھا جاتا ہے، اے جی فلانے نو بھائی نو کوئی حصہ نہیں دینا، اے نافرمان سے، ابا جی اینا تو راضی نہیں سی۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، وہ جو اپنے والد کا نافرمان تھا، اس کی سزا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دیں گے، یقیناً دیں گے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے اس کے لیے حق رکھا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی وراثت میں حصہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب دلیری کرنے لگ جائیں، اور نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ہمیں اس معاملے سے، کہ کبھی یہ سوچ بھی ہمارے دل میں آئے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کے مرتکب ہوں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، اگر کسی کو بعض دفعہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ والدین کچھ ایسی خواہش کر رہے ہوں جو اس کے حالات کے مطابق ہی سوٹ نہ کرتی، اور اس بات پہ اس سے وہ ناراضی اختیار کر لیں، اس سے الگ ہو جائیں، تو یہ سارے معاملے تو اللہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیسے ہیں۔ میں اور آپ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ان باتوں کی بنیاد پہ ہم اسے اس حق سے محروم کریں جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اپنی طرف سے میں نے جواز نیکی کا کام کہیں کھڑا ہوا ہے، میں اللہ کے حکم کے نظر انداز کہا یہ اختیار تمہیں نہیں، وہ جس معاملے پہ سزا اللہ نے دینی ہے اس کا اختیار میں نہیں رکھتا۔ اسی لیے کہا نا کہ آگ میں جلانے کا حق صرف اللہ کا ہے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کوئی دنیا کی ریاست، کوئی شریعت کی پابند ترین ریاست بھی یہ اختیار نہیں رکھتی ہے کہ وہ کسی مجرم کو آگ میں جلانے کی سزا دے، یہ اختیار اللہ کا ہے۔
اللہ نے جو اختیار اللہ کے ہیں، جو اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا، جو نعوذ باللہ اس میں دائیں بائیں خرابی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ہرگز اللہ کی طرف سے انعام کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تو کہا کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے قرآن سے، اب اللہ کی نصیحت بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کی طرف سے جتنی نصیحتیں ہیں وہ قرآن ہی، اللہ کی طرف سے یاد دہانی ساری کہاں ہے؟ قرآن۔ اور اللہ کی یاد بھی ساری کہاں ہے؟ قرآن۔ اللہ تو کہا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے قرآن سے منہ موڑ لے، آپ اس سے منہ موڑ لیں، آپ اسے نظر انداز کر، چھوڑ دیجئے اسے۔ اللہ بسم اللہ۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وا اور لم نہیں، یرید وہ ارادہ رکھتا، الا سوائے، حیات زندگی، دنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ ارادہ نہیں رکھتا، وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے قرآن سے منہ موڑ لے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کوئی ارادہ نہ رکھے، آپ اس سے منہ موڑ لیجیے۔ جس نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا، یقینی بات ہے پھر اب اس کی ایک ہی ترجیح ہے، یہ دنیا۔ کہا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے منہ موڑ۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ یہ بات اس انداز میں بھی بیان ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ، اب تصور کیجئے کہ کیا وہ قرآن کو چھوڑنا صرف تلاوت سے مقصد، یعنی اس کا مقصود صرف تلاوت ہے اس بات کا کہ اللہ روز قیامت اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ رکھیں گے کہ اے اللہ، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بغیر سمجھے صرف اس کو پڑھنا بھی اپنے اندر ایک سوال رکھتا ہے کہ آپ اللہ کی گفتگو کو نعوذ باللہ اتنا درجہ بھی نہیں دے رہے کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح کہ اللہ کیا بات کہہ رہے ہیں، میں جو زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے قرآن سے منہ موڑ لے اور دنیا کی زندگی کے سوا کوئی ارادہ نہ رکھے، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے منہ موڑ لیجیے۔ اللہ